السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کامنٹ کر دیں۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں اسی دوسرا کا نیکسٹ پارٹ۔ تم نے ابھی تک مجھے وہ رنگ دی کیوں نہیں؟ اگلے دن صبح سویرے ہی جنت کمال نے اسے لان میں جا لیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس جاگنگ سے ابھی ابھی لوٹا تھا۔ متحیر سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کون سی رنگ؟ بہت ضبط سے مسکرائی۔ وہی جو تم نے میرے لیے خریدی تھی۔ اوہ، بھول گیا۔ تم ہر اہم بات بھول جاتے ہو، برہمی سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں تمہیں لندن میں دینے والا تھا، مگر جس طرح کے ہمارے حالات چل رہے تھے تم نے رنگ میرے منہ پر دے مارنی تھی۔ جنت کا منہ کچھ صدمے سے کھلا۔ کتنا غلط سوچتا ہے وہ اس کے بارے میں۔ اب میں اتنی بھی بد لحاظ نہیں تھی کہ ڈائمنڈ رنگ منہ پر دے مارتی۔ اس کے برابر قدم اٹھاتا وہ جھٹکے سے رک گیا۔ ڈائمنڈ رنگ؟ جنت کا رنگ اڑ گیا۔ تمہیں کس نے کہا میں ڈائمنڈ رنگ دینے والا تھا؟ وہ اندھی گونگی بہری سب ہو گئی۔ قریب سے کھسکنا چاہا تو اسے بازو پکڑ کر روک لیا۔ وہ مجھے لگا ڈائمنڈ ہی ہوگی، گھبرا کر وضاحت دی۔ ڈائمنڈ ہی کیوں ہوگی؟ وہ بھی اڑ گیا۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ کیا تمہاری خفیہ سرگرمیوں میں میرے سامان کی تلاشی لینا بھی شامل ہے؟ نہیں تو میں بھلا کیوں تلاشی لوں گی؟ گڑبڑا سی گئی۔ تو پھر؟ دراز میں رکھی ہوئی تھی، نظر آ گئی۔ سچ بتانا پڑ گیا۔ نظر آ گئی تھی تو اٹھا کر پہن لیتی۔ مجھے کیا پتا تھا میرے لیے ہے۔ سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ اس کی مسکراتی نگاہوں کی زد میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک اس کے تاثرات سے محسوس ہوتے اس نے اپنے ٹریک سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہی مخملی ڈبیا سامنے تھی۔ جنت کمال بوکھلا سی گئی۔ چہرے پر خفت کے سبھی رنگ چھا گئے۔ گویا وہ جانتا تھا صبح اٹھتے ہی پہلا سوال انگوٹھی کے متعلق ہی ہوگا، اور وہ اسے جیب میں ڈالے گھوم رہا تھا۔ مذاق اڑا رہے ہو تم میرا؟ تمہیں رنگ دے رہا ہوں، مذاق کہاں سے آ گیا؟ حیران ہوا۔ ابھی دینی ہے، شام میں نہیں دے سکتے تھے؟ ڈانٹ دیا۔ فارس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ وہ تب کر جانے لگی۔ تم میری سمجھ سے باہر ہو۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ ہوا کیا ہے؟ تم نے خود رات کو کہا رنگ دینا چاہتے تھے تو میں نے پوچھ لیا کہ کیوں نہیں دی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم اسی وقت مجھے دینے لگ جاؤ۔ دماغ گھوما ہوا تھا، خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہہ رہی تھی۔ اگر اسی وقت بھی دے دی تو کیا ہو گیا؟ اتنی مہنگی چیز جیب میں ڈال کر کیوں گھوم رہے تھے؟ پھر سے لڑ پڑی۔ اصل غم ہی اس بات کا تھا کہ انگوٹھی جیب میں کیوں تھی۔ آخر اسے پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے وہ کیا کہنے والی ہے؟ فائن، شام میں دے دوں گا، غصہ ٹھنڈا کرو۔ شام میں بھی نہیں چاہیے مجھے۔ ضبط کر کے سر جھٹکتی اندر چلی گئی۔ غصہ ہنوز چہرے پر دھرا ہوا تھا۔ وہ ٹریک سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے پیچھے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وارڈروب کھولے وہ اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ پہلے لندن میں دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے مزاج نہیں ملتے تھے۔ ایک لمحے کا توقف کیا۔ جس ڈنر پر دینے کا ارادہ تھا تو تمہارے ہاتھ میں زید کی انگوٹھی تھی۔ ہینگر سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھتی جنت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سو مجھے بریسلیٹ پر اکتفا کرنا پڑا۔ پھر؟ مڑ کر اس کے سامنے ہوئی۔ پھر میں نے اس گفٹ کو اپنے بچے کی پیدائش تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور اس کا جواب جنت کی آنکھوں میں محبت کے کئی رنگ ٹھہرا گیا۔ چہرہ متبسم تھا۔ اب تم بتاؤ کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ کس بارے میں؟ ڈائمنڈ رنگ کے بارے میں۔ جو آخری فیصلہ کیا تھا اس پر قائم رہو۔ صدقے دل سے مشورہ دیتی سر جھٹک کر چلی گئی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ مال میں ہونے والی بدمزگی ماہین عبد الکریم کی زندگی پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ جنت کا تھپڑ، اس کے شوہر کا یوں استفسار کرنا اس کی پوزیشن کو کسی حد تک کمزور کر گیا تھا۔ برہان ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ اب اس سے کوئی بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ بار بار لب کاٹتی، دائیں بائیں ٹہلتی، بے چینی کی انتہا پر تھی۔ زنیرہ آپا الگ متجسس تھیں کہ انہیں کیا ہوا۔
2 دن پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھے۔ شام تک انہیں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ برہان کمرے میں آیا تو وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ آپ میری کالز کیوں نہیں اٹھا رہے تھے برہان؟ اتنی پریشانی ہو رہی تھی مجھے۔ برہان نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ غصے میں لگ رہا تھا۔ شاید بے عزتی کا احساس یا پھر جنت کا تھپڑ ہی اس نہج پر لے آیا تھا۔ شاید وہ ابھی تک اس صدمے سے نکل نہیں پایا تھا۔ جواب دیے بغیر وہ کپڑے بدل کر باہر چلا گیا۔ ماہین اسے کسی طور سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس طرح اچانک ایک خلاصہ کیوں آ گیا تھا؟ جنت کمال ان کی زندگیوں میں اس طرح واپس کیوں لوٹ آئی تھی؟ نہ ہو کر بھی وہ اس طرح کیوں اثر انداز ہو رہی تھی؟ کراچی انہیں بائی روڈ جانا تھا۔ دوران سفر اس نے برہان سے بات کرنا چاہی مگر وہ چپ تھا۔ جنت کمال کے شوہر کا وہ سوال دونوں کے درمیان ایک لکیر سی بنا گیا تھا۔ کیا وہ اس پر شک کر رہا ہے؟ برابر میں بیٹھے لب کاٹتے وہ متفکر ہوئی۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ کافی دیر بعد وہ کچھ بولا تو ماہین اندر تک ہل گئی۔ کس نے؟ اس کا حلق خشک ہوا تھا، گویا وہی سوال ہی برہان کے حواسوں پر سوار ہو گیا تھا۔ وہ جنت کے شوہر کے سامنے اپنی زبان کھولنے پر بری طرح سے پچھتائی تھی۔ تم جانتی ہو میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے وہ جبڑے بینچے ہوئے تھا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ جنت کو نہیں جانتے؟ وہ تو آپ کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکتی رہی، ہم سب کو معلوم ہے۔ وہ خط، گفٹس اور اس کے موبائل میں جو نمبر سیو تھے اور وہ میسیجز، وہ تو آپ نے خود پڑھے تھے۔ کتنی گھٹیا گفتگو تھی جو وہ دوسروں سے کر رہی تھی، کیا آپ بھول گئے؟ برہان کبھی نہیں بھولا تھا۔ ماہین کی بنائی ہوئی تصویر پر وہ جو ایک دھن سی آنے لگی تھی چٹ گئی۔ میسج اس نے خود دیکھے تھے، رونگ کالز بھی خود ریسیو کی تھی، خط اور گفٹس بھی اس کی موجودگی میں آتے رہے تھے۔ جنت کمال نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جنت کمال نے اس کی امانت میں خیانت کی تھی۔ وہ مجرم تھی اس کی۔ وہ اپنے دل کو پھر سے سخت پتھر کر رہا تھا۔ وہ نفرتوں کا رخ پھر سے اس کی طرف موڑ رہا تھا۔ تو یہ سب اس کے شوہر کو کیوں نظر نہیں آ رہا؟ آنکھوں میں لہو کی سرخی لیے وہ بولا تو ماہین کے آس پاس سناٹے چھا گئے۔ سنبھل کر برہان کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بہت مکار لڑکی ہے وہ، اپنے شوہر کو بھی بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ جلد ہی اس کی اصلیت اس پر بھی کھل جائے گی۔ تائی امی ٹھیک کہتی ہیں، جنت جیسی لڑکیاں گھر نہیں بساتی۔ وہ وہاں بھی صرف پیسوں کے لیے ہے۔ وہ وہاں بھی، وہ کہہ رہی تھی جو بھی اندر تھا، زہر کی صورت لفظوں میں ڈھلتا ہوا وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کی آگ اب آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی، مگر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ جنت کمال کی ہر اصلیت سے واقف تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا کردار کتنا شفاف تھا، اس کی نیت کتنی صاف تھی۔ وہ بے گناہ تھی اور یہی حقیقت اب اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ چہرہ جو وہ سب کو دکھا رہی تھی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا۔ وہ جنت کمال کو اسی روپ میں دیکھنا چاہتی تھی جو اس نے بنا دیا تھا، بد کردار، بے حس اور آوارہ لڑکی۔ وہ اپنے اندر کی سیاہیوں میں غرق ہوتے برہان سے باتیں کرتی، ایک بار پھر اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا رہی تھی، اور اسی لمحے ایک دم سے گاڑی بے قابو ہوئی تھی۔ برہان! ماہین چیخ اٹھی تھی۔ جھٹکا شدید تھا، اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ دوپہر میں روانگی کا پلان تھا۔ مکمل تیاریوں کے ساتھ گاڑی میں سوار ہونے لگی تو اقصیٰ نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ پلیز آپی، تم چھٹیوں میں گاؤں نہیں جانا چاہتی تو کہاں جاؤ گی؟ جنت حیران ہوئی۔ جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے گھر نہیں جانا۔ آپ کو نہیں پتا، اماں پھر سے شادی رشتے کا ذکر چھیڑ دیں گی۔ وہ جیدے سے منگنی کرنا چاہتی ہیں اور جیدہ شازیہ کو پسند کرتا ہے۔ فارس وجدان سے احکامات لیتے عدیل احمد کے کان کھڑے ہو گئے۔ ابھی تو میں نے بہت سارا پڑھنا ہے آپی، میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ہاں تو کون منع کر رہا ہے؟ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے پیار سے بولی۔ گاؤں جاؤں گی تو نکاح منگنی کچھ نہ کچھ یہ لوگ میرا کر دیں گے، پھر آگے سے خالہ کی الگ ڈیمانڈ آئے گی کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے، ہمارے بیٹے کو پسند نہیں ہے لڑکی پڑھنے جائے۔ لیکن تمہارے بابا تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا؟ لیکن اماں سے وہ ہار گئے تو؟ پلیز آپی ساتھ لے جائیں، ابا سے کہہ دیں اقصیٰ کی بڑی ضرورت ہے آپ کو، پلیز۔
پہلے بھی فارس صاحب نے ہی ابا کو کہا تھا مجھے پڑھنے دیں۔ ہاتھ پکڑ کر منت کی۔ جنت کنفیوز ہو گئی۔ عدیل کے چہرے پر اب پریشانی سی نظر آ رہی تھی۔ جنت اسے تسلی دیتی فارس کے پاس چلی گئی۔ وہ اکبی نشست پر ریان کو کار چیئر پر بٹھائے بیلٹ باندھ رہا تھا۔ فارس سے بات کی تو اسے سر اٹھا کر اقصیٰ کو ہی دیکھا۔ وہ مؤدب سے سر جھکا گئی۔ اس نے سر ہلایا تو کوارٹرز کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہارے ابا سے بات کی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں جب تک ان کی بیٹی ڈاکٹر نہیں بن جاتی وہ اس کا رشتہ کہیں پر طے نہیں کریں گے۔ سچ میں آپی؟ ہاں، اب آرام سے گھر جاؤ، چھٹیاں گزارو، مزے کرو۔ اقصیٰ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ تھینک یو آپی، تھینک یو سو مچ۔ عدیل احمد کے چہرے پر مکمل اطمینان اتر آیا۔ فارس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً سے مسکراہٹ سنبھالی۔ مؤدب سا دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ فارس کی پرسوچ نگاہیں دور تک اقصیٰ تک گئیں، پھر سر جھٹک کر گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ کوئٹہ کا سفر طویل اور خوشگوار سا رہا تھا کہ دوران سفر وہ وقفے وقفے سے گاڑی رکوا کر قدرتی حسین مناظر کا مزہ لیتے، تصویریں کھینچتی اور اپنی پسند کی چیزیں کھاتی رہی تھی۔ ڈاکٹر کی بھی ہدایت تھی کہ چہل قدمی ضروری ہے، سو یہ سفر بہت آرام، تسلی اور کافی تاخیر سے طے ہوا۔ بیچ میں ہوٹل پر بھی رکا گیا۔ جنت نے خاصا انجوائے کیا کہ جمیلہ داؤد بھی ساتھ تھی۔ جس وقت گاڑی شیرازی مینشن کے احاطے میں داخل ہوئی اس وقت 12:30 بجے کا وقت تھا۔ جنت نیند کی وادیوں میں تھی۔ باہر موسم ٹھیک نہیں تھا، تیز بارش ہو رہی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ شدت سے برستی بارش کا شور اور کڑکتی بجلی سے بھی اس کے آرام میں کوئی خلل نہیں آیا تھا۔ پیسنجر سیٹ پر براجمان مسز شیرازی نے سر اٹھا کر شیرازی مینشن کو دیکھا۔ عالیشان قصر رات کی اس تاریکی میں روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ملازم منتظر کھڑے تھے۔ یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوتی تینوں گاڑیاں صدر دروازے کے عین سامنے پورچ میں روک دی گئی تھی۔ جنت بیٹا اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ مسز شیرازی نے اسے آواز دی مگر وہ نیند میں ایسی غرق تھی کہ فرق ہی نہ پڑا۔ فارس ان کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ویل چیئر پاس ہی تھی۔ وہ احتیاط سے انہیں اٹھائے کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ مدت دوسری گاڑی سے نکل کر ان کے پاس آ گئی تھی۔ اب انہیں اندر لے جا رہی تھی۔ محترمہ اٹھیے۔ اس نے اکبی نشست کا دروازہ کھولا۔ ریان اپنی کار چیئر میں تھا۔ وہ اس کا بیلٹ کھولنے لگا۔ سونے دو مجھے، نیند میں بڑبڑائی۔ اس سے تو بہتر ریان تھا۔ شور شرابہ سن کر فوراً الرٹ ہو کر اٹھ گیا۔ اس نے ریان کو ملازم کے حوالے کر دیا کہ اسے اندر لے جائے۔ گرج چمک اور بارش کی بوچھار سے وہ خوفزدہ ہو کر رونے لگا تھا۔ جنت بدقت آنکھیں کھولیں۔ ہم پہنچ گئے ہیں۔ کہاں؟ کوئٹہ۔ کوئٹہ کیوں؟ اور کہاں جانا تھا ہم نے؟ تحمل سے پوچھا۔ اب کے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولتے یہاں وہاں دیکھا، ذرا سا ہوش آیا تو جوتوں کی فکر ہوئی۔ دوپٹہ، شال، ہر چیز سنبھالتی اس کا سہارا لیے باہر آ گئی۔ ریان کہاں ہے؟ مزید ہوش آیا تو پوچھا۔ وہ اندر ہے۔ اس کے بازو پر گرفت جمائے وہ اس کے ساتھ صدر دروازہ عبور کر گئی تھی۔ ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے نیند کا غلبہ ایسا تھا کہ بار بار جھول رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے آہستگی سے جھڑکا تو ذرا سا بیدار ہوئی۔ ڈانٹ کیوں رہے ہو تم مجھے؟ لفٹ سے اوپری منزل پر پہنچتے ہی اس نے کمرے کا رخ کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی بیڈ پر سو گئی۔ دوسرے ہی پل ہڑبڑا کر اٹھی۔ ریان، میں اسے دیکھتا ہوں، تم آرام کرو۔ تکیہ درست کرتے، شال لحاف اڑاتے وہ باہر آ گیا۔ ریان شیرازی نے رو رو کر حشر کر لیا تھا۔ اجنبی سے چہرے تھے۔ نہ اسے جمیلہ داؤد نظر آ رہی تھیں، نہ جنت۔ پھر فارس نظر آیا تو جان میں جان آئی۔ فارس نے اسے ملازم سے لے لیا، سینے سے لگ کر فوراً چپ ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو ہنوز ٹھہرے تھے۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ آرام کریں، ان کے ساتھ مدت ہے۔ ملازمہ نے ریان کا بیگ پکڑاتے ہوئے آگاہ کیا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
آسمان پر بجلی زور سے چمکی تھی، شیرازی مینشن کے تاریک کمرے اور راہداریوں کو روشن کرتی پھر سے اندھیروں میں ڈبو گئی تھی۔ حواس بیدار ہوئے تو ماہین ہاسپٹل میں تھی۔ سر پر، بازو پر، ہاتھوں پر سخت چوٹیں آئی تھیں۔ گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا، وہ زندہ سلامت تھی۔ برہان بھی خیریت سے تھا، مگر ایک خبر تھی جو بتا دی گئی تھی، ایک رپورٹ تھی جو دکھا دی گئی تھی۔ برہان دکھ اور صدمے میں تھا، اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نفی میں سر ہلاتی متوحش ہونے لگی، اسے اپنی زندگی، اپنی دنیا فنا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ یہ کیسے ہو گیا تھا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اس کا بچہ بھی ٹھیک تھا۔ یہ حادثہ یہ حادثہ کیوں کر پیش آیا اس کے ساتھ؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یقیناً کوئی مذاق کر رہا ہے، یقیناً اس کے حواسوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے لبوں پر سکتہ ٹھہر گیا تھا، اس کا دماغ مفلوج ہو گیا تھا، اس کی آنکھیں پتھرا کر رہ گئی تھیں۔ وہ حادثہ کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ تم بانجھ ہو جنت، اور بانجھ عورت مرد پر ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ اسے بہت زوم تھا، غرور تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس نے جنت کو حقیر سمجھ لیا تھا، قدرت کی تمام مہربانیاں خود پر تصور کر کے خود کو بنی اسرائیل کی طرح لاڈلا کر لیا۔ پکڑ نہیں ہوگی، سزا نہیں ہوگی، عذاب نہیں آئے گا۔ وہ جنت کمال کو بانجھ پن کا تانا دینے والی اب وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ رپورٹس اب اس کے ہاتھ میں تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے جنت کمال کے ہاتھوں میں ہوا کرتی تھیں۔ جو جواب جنت کو دیا گیا تھا وہی اسے مل گیا تھا۔ اس نے بھی وہی الفاظ سن لیے تھے جو اس نے جنت کو کہے تھے، بارہا کہے تھے، جتا کر، تکبر سے، تمسخر اڑاتے ہوئے کئی بار کہے تھے۔ اس نے جنت کمال کو بوجھ کہا تھا، اس نے خود کو خدا سمجھ لیا تھا۔ اس نے عطا اور جزا، کرم اور نعمتوں کے معاملے اپنی ذات سے جوڑ لیے تھے۔ اس نے ایک محروم شخص کو ان عطاؤں سے اذیت پہنچائی تھی جو اللہ کی طرف سے تھیں، جس میں اس کا بذات خود نہ کمال تھا نہ دخل۔ وہ تو رزق تھا جو اوپر کہیں آسمانوں پر طے ہوا تھا، جو دے رہا تھا وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا تھا، بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں دھنسا سکتا تھا۔ یہ سب معاملات تو اس کے تھے۔ اسے پہلی وارننگ جنت کی شادی کے دوسرے ماہ ہی مل گئی تھی، اس کا 6 ماہ کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ صدمہ کھا کر وہ ایک دم سے سنبھلی تھی۔ اسے چند ماہ بعد پھر سے خوشخبری ملی تھی، اور یہ خوشخبری بھی 3 ماہ بعد چھن گئی تھی۔ اس کی ماں کو، خاندان بھر میں سب کو یہی لگتا تھا جنت ہی کچھ کروا رہی ہے، کوئی سفلی عمل، کوئی جادو۔ اپنے ضمیر کو مردہ کیے اس نے بھی یہی سمجھ لیا۔ اب کی بار 4 ماہ تک حمل ٹھہرا، اور اس حادثے میں اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماں بننے کی صلاحیت کو ہی کھو دیا۔ وہ وہیں آ گئی تھی، اسی مقام پر جہاں کبھی اس نے جنت کمال کو کھڑے دیکھا تھا۔ اس رات اس نے خود اپنا ہاتھ زخمی کیا تھا، اب کی بار گاڑی کے شیشے سے ہوا تھا۔ اس رات توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی، اب کی بار کر دی گئی تھی۔ پہلے وارننگ ملی تھی، پھر سزا، پھر پکار آئی تھی، پھر فیصلہ۔ اس نے ایک ساتھ کئی گھر، کتنی زندگیاں، کئی دل اجاڑ دیے، پرسکون زندگیوں کو جہنم بنا دیا، اپنے غرور اور تکبر میں اپنی ہی خوشیوں کا سودا کر دیا۔ بھلا کوئی عورت اپنے ہی بچوں کی قاتل ہوتی ہے؟ وہ ہو گئی تھی، اسے سب ختم کر دیا تھا، اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ، اپنی تدبیروں سے، اپنے دھوکے، جھوٹ اور فراڈ سے۔ جنہیں گرانے کی کوشش کی تھی وہ گر کر اٹھ گئے تھے، جہاں گرانا چاہا تھا وہاں وہ خود گر گئی تھی۔ وہ اندر ہی اندر اپنی سیاہیوں میں گم ہوتی پاگل ہو رہی تھی، سکتے میں بے یقین سی اپنے آپ میں بکھرتی جا رہی تھی۔ اور یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ دماغ ہنوز سوالات پر اٹکا تھا، اپنا جرم پھر بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابھی بھی وہ سکتے میں بے یقین سی ڈینائل میں تھی، شب کی تاریکی آنکھوں میں اتر کر اس کے وجود کو ساکن کرنے لگی۔ برہان باہر تھا، اپنے غم اور صدمے سے نڈھال وہ ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ رات ان کے لیے تاریک اور بے حد طویل کر دی گئی تھی، نہ سینے سے بوجھ ہٹ رہا تھا، نہ گھٹن کا احساس ختم ہو رہا تھا۔ برستی ہوئی بارش کی مدھر آواز سنتے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، آنکھیں مسل کر پیشانی پر ہاتھ رکھا،
پھر جماہی لیتے ہوئے کوشش سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قیمتی فرنیچر سے آراستہ وسیع و عریض کمرے میں اس کی نگاہیں چاروں طرف گئیں۔ دیوار گیر کھڑکیوں پر پھیلے ہوئے پردے، ایرانی قالین، سیلنگ کی سجاوٹ، دیواروں کی پینٹنگز، صوفہ۔ اس نے عالیشان کمرے کا جائزہ لیتے اپنے پہلو میں دیکھا۔ فارس کی پشت اس کی طرف تھی، اس کی دوسری جانب ریان تھا، اس کے بازو کے نیچے۔ اس کا ننھا بازو دوسری طرف سے نکلا ہوا تھا، ٹانگ کسی اور طرف تھی۔ بے ترتیب بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے وہ اٹھ کر دوسری طرف آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جس طرح سے وہ سوئے ہوئے تھے اسے وہ منظر پیارا لگا۔ بے حد احتیاط سے اس نے فارس کا بازو ذرا سا نیچے کیا، ریان کی ٹانگیں سیدھی کر کے لحاف ٹھیک کیا۔ پھر کھڑکی سے پردے سرکا کر باہر دیکھا تو آسمان پر گھٹائیں چھائی ہوئی نظر آئیں۔ بارش ہنوز برس رہی تھی۔ دور تا حد نگاہ دھند سی تھی، سبزے میں کہیں کہیں درختوں کا بھی گمان ہو رہا تھا۔ شال اوڑھ کر وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر آئی۔ کشادہ راہداریوں میں خاموشی سی چھائی تھی۔ دھیرے سے قدم اٹھاتی ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر لفٹ سے نیچے آ گئی۔ کچن کی دوسری طرف لاؤنج تھا اور اس کے عین سامنے اسپائرل سٹیئر کیس نظر آ رہا تھا۔ اس گھر کی دیوار گیر کھڑکیوں پر لٹکتے پردوں سے لے کر ہر ایک شے قیمتی تھی۔ وہ اب ان پینٹنگز کو دیکھ رہی تھی جو دیواروں پر لگی ہوئی تھیں، وہ قیمتی ڈیکوریشن پیس جو شوکیس میں سجے ہوئے تھے۔ اسٹڈی روم میں رک کر اس نے ریک میں ترتیب سے سجی ہوئی کتابوں کو دیکھا۔ پھر دروازہ کھول کر گیلری میں آ گئی۔ گہری سانس لے کر دور تا حد نگاہ سبزہ زار کو دیکھا۔ موسم ٹھیک ہو جائے تو وہ فارس سے کہے گی اسے نانا کے گھر لے جائے۔ سوچ کر اندر آ گئی۔ ایک بار پھر سر اٹھا کر اس نے اسپائرل سٹیئر کیس کو دیکھا۔ وہ گویا ایک محل میں تھی، اوپر تک۔ کتنا خوبصورت انٹیریئر تھا شیرازی مینشن کا، اور کتنا قیمتی اور نفیس فرنیچر تھا جو نظر آ رہا تھا۔ کارپیٹ، صوفے، قالین، پینٹنگز، ٹائلز اور سیلنگ، ہر ایک شے نفیس اور منفرد تھی۔ کچن میں ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد کمرے میں واپس چلی گئی۔ بیگ سے کپڑے نکالے، شاور لے کر کمرے میں آئی تو ذرا سی حیران رک گئی۔ ریان جاگ گیا تھا اور اتنے سکون سے اور چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ فارس کا بازو جو اوپر تھا، مجال ہے جو ذرا سا شور کیا ہو یا رویا ہو۔ بہت احتیاط سے فارس کا بازو ہٹا کر اسے بیڈ سے اتار دیا۔ فارس کی آنکھ کھل گئی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے جنت کو دیکھتے وقت کا پوچھا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ ریان کا منہ ہاتھ دھلوا کر سامنے صوفے پر بیٹھی اس کے کپڑے بدل رہی تھی جب پوچھا۔ بس میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ناشتہ لگ چکا تھا۔ مسز شیرازی نیچے آ گئی تھی، انہیں بلایا جا رہا تھا۔ تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ریان کو ساتھ لیے وسیع و عریض ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ مسز شیرازی سے مل کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ عجیب سی فکر نے گھیرا، ان کی آنکھیں متورم سی لگ رہی تھیں۔ اس گھر میں انہوں نے ایک مدت گزاری تھی۔ شوہر، باپ جیسے سسر اور بیٹے کی یاد غم زدہ کر رہی تھی۔ انہوں نے ریان کو گود میں لے لیا، اس کے گال اور ماتھا چوما اپنے ہاتھوں سے، پھر اسے سیریلیک کھلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں فارس آ گیا تو ناشتہ شروع کر دیا گیا۔ چھری کانٹوں کی آواز کے ساتھ ڈائننگ ہال میں گفتگو ہوتی رہی۔ گھومنے پھرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا اور اس پلان میں جنت کمال شامل نہیں تھی۔ ریان، اس کی دادو، اس کا چچا، بس یہ تین۔ اور میں؟ تم گھر میں آرام کرو، میری ڈیلیوری تک اپنے سارے پلانز کینسل کرو تم۔ وہ بھی اڑ گئی۔ اب تمہاری وجہ سے ہم بھی اپنی زندگی انجوائے نہ کریں؟ فارس نے پوچھا۔ جمیلہ داؤد ہنس پڑی۔ کیا ہے فارس، ہم انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ مسکرا کر پلیٹ پر جھک گیا۔ اپنے پرسوچ خیالات میں غلطاں حفصہ گمسم سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ گزشتہ کئی دنوں سے ان کا دل پریشان تھا۔ سکینہ کی باتیں ذہن میں گونجتی تھیں تو بے سکونی بڑھ سی جاتی تھی۔ بہت سے سوال سر اٹھانے لگتے تھے۔ جنت کا چہرہ آنکھوں میں آ جاتا تھا۔ ابھی بھی انہیں کچھ سوچتے، کچھ سمجھتے اپنی سانسوں پر ایک وزن سا محسوس ہو رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل بجنے لگا تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔
ताई अम्मी की कॉल थी। उनकी आंखों में इज़्ज़राब आ गया। रिसीव करना चाहती थी, ना कर ना पाई। फिर मैसेज भेजा गया जिसे पढ़ते ही उनके अंदर दुख की लहर दौड़ गई। उन्हें अब घर में बुलाया जा रहा था। हादसे की कुछ मालूमात ईमान के पास भी थी। उससे बात करने के बाद बच्चों को मासी के हवाले किए वो इसी वक्त रवाना हो गई। ताई अम्मी के घर पहुंचकर उनके एहसासात एक बार फिर बदलने लगे। जन्नत की तलाक के बाद जैसे वो अब वहां कदम रख रही थी। मरकजी दरवाजे से अंदर लाउंज में तकरीबन खानदान के सब बड़े मर्द और खवातीन मौजूद थीं। सायरा खाला को भी बुलाया गया था। उनकी आमद से जो गुफ्तगू जारी थी खत्म हो गई। जो सन्नाटा छाया वो उनकी रफ्तार सुस्त करने लगा। सबकी आंखों में उनके लिए जो गुस्से और नफरत का तासुर था वो उन्हें अंदर तक जख्मी कर गया। जन्नत के गुनाहों और गलतियों की सजा वो 6 बहनें पिछले 16 महीनों से भुगत रही थी। बुरहान सामने ही सीने पर बाजू बांधे खड़ा था। उसका सर झुका हुआ था। उसके तासुरात में वीरानी उतरी हुई थी। उसकी आंखों में गम ठहरा हुआ था। फायजा चची की उन पर नजर पड़ी तो एकदम से गुस्से और इश्तियाल में अपनी जगह से उठ गई। आ गई बदबख्त। देखो तुम्हारी मनहूस बहन ने क्या किया मेरे बच्चे के साथ। डाइन घर छोड़ गई लेकिन अपने हथकंडों से बाज ना आई। मेरी माहीन का ये तीसरा बच्चा जाया हुआ है उसकी वजह से। मेरी बच्ची की गोद बार बार उजड़ रही है। वो झूठी मक्कार तावीज गंडे करवाती फिर रही है। कुछ न कुछ कर गई है इस घर के साथ। जो उसके जाते ही इतना कुछ हो गया। अब वो दुख और सदमे से रो रही थी। एक बार पहले भी वो ये इल्जाम जन्नत कमाल के सर डाल चुकी थी। अब फिर वही कर रही थी। तब गुस्से में वो उसके घर इस्लामाबाद तक चली गई थी। अब भी शायद वो कुछ करने वाली थी। बात छोटी थी ना, हादसा मामूली था। ताई का चेहरा भी गुस्से से लाल हो रहा था। उनका बुरहान कितनी अजियत से गुजर रहा था। उसकी तबाहियों की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जन्नत थी। दरवाज़ा खुल गया तो माहीन की दोस्त फराह स्याह सूट में मलबूस बैग कंधे पर डाले दूसरे हाथ में मोबाइल लिए उड़ी रंगत के साथ अंदर दाखिल हुई थी। लम्हे भर के लिए अपनी जगह थमी थी कि इतने लोगों की मौजूदगी की तवक्को नहीं थी उसे। मुश्तरका सलाम करती वो माहीन से मिलने के लिए राहदारी की तरफ बढ़ गई थी। अभी के अभी उसे कॉल करो और बोलो बंद करे वो ये तमाशा। ताई अम्मी भड़क कर बोली। बीच रास्ते में फराह की रफ्तार सुस्त पड़ी। मुड़कर उसने सामने खड़ी हिफ्सा को देखा। सबकी निगाहें उन पर थीं। सबका गुस्सा भी उन पर था। माहीन की सास मुश्तिल होकर बहुत कुछ कह रही थी। जन्नत का किरदार एक बार फिर जेर बहस आ रहा था। जन्नत तावीज़ गंडों के चक्कर में कभी नहीं पड़ी ताई। हिफ्जा के लब आहिस्ता से हिले। जब वो कभी अपनी औलाद के लिए किसी मज़ार किसी पीर के पास नहीं गई, किसी और के लिए कहा कैसे जा सकती है। बात हकीकत थी, लबों पर आ गई। जन्नत कमाल ने तो अपनी सास के कहने पर भी किसी मज़ार का रुख किया था, ना किसी पीर से मुलाकात की थी। अच्छा, तो ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये ऐसे ही हो रहा है? वो चीख पड़ी। फरा के उठते हुए कदम एक बार फिर थम गए थे। उसके सीने पर बोझ बढ़ गया। उसकी गर्दन जैसे किसी आईने शिकंजे में आ गई। बैग की स्ट्रिप्स पर उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत हो गई कि उंगलियों के पोर सुर्ख होने लगे। तुम्हें क्या लगता है हम अंधे हैं? हमें कुछ नजर नहीं आ रहा? जब से वो यहाँ से गई है सारे नुकसान हो रहे हैं हमारे। पहले बुरहान की जॉब चली गई, फिर गाड़ी का खसारा हुआ, मिशी को तलाक हो गई, बड़ी मुश्किल से हालात कुछ ठीक हुए तो ये बार बार हो रहा है। और तुम हमसे कह रही हो कि वो कुछ नहीं कर रही। उनका बस नहीं चल रहा था कि जन्नत किसी तरह उनके सामने हो और वो उसका गला घोंट दें। जन्नत ये नहीं कर सकती। मुजरिम बनी हफ्सा के लब एक बार फिर हिले। इतना तो वो जानती थी अपनी बहन को, शिर्क वो नहीं कर सकती थी। जादू तावीज घंटों के चक्कर में वो अपना ईमान खतरे में कभी नहीं डाल सकती थी। इतना जानती थी वो उसे। नाना की ये तरबियत खुद अपनी आंखों से देखी थी उसने। यही तो मैं कह रही हूँ, इस तरह बगैर किसी सबूत के उस पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। सायरा खाला अपने तौर पर समझा चुकी थी मगर वहां कोई कुछ समझने को तैयार ही ना था। सबूत? अभी हम बड़े पीर साहब से बात करके आए हैं। जन्नत का नाम लिया उसने। बोल रहे थे वही सब करवा रही है। ताई, प्लीज। हफ्सा ने कुछ बेबसी से उन्हें देखा। आंखें नम हो गई थी। आवाज कपकपा रही थी।
بڑی حمایت میں بول رہی ہو بہن کے۔ بھول گئی کیا نہیں کیا اس نے؟ ماہین کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش کی اس نے، یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے۔ اور تمہاری ماں، وہ کس کی موت سے مری ہے بھلا؟ فرح کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ ماہین کا کمرہ سامنے تھا، آگے بڑھنے کی ہمت وہیں ختم ہو گئی۔ پپو فوراً سے میدان میں کودی، اور اب یہ تیسری بار ماہین کا نقصان ہوا ہے۔ وہ اپنی کوششوں میں لگی ہوئی ہے، نہیں بسنے دے رہی وہ ہمارے برہان کا گھر۔ انگلیاں مسلتے ہوئے انہوں نے اضطراب چھپانے کی کوشش کی۔ بس وہ یہیں آ کر لاجواب ہو جاتی تھیں، کچھ کہہ نہیں پاتی تھیں۔ کس قدر کوشش سے آگے بڑھتے ہوئے فرح نے ماہین کے بیڈ روم کا ادھ کھلا دروازہ اندر دھکیل دیا۔ ماہین صوفہ بیڈ پر بیٹھی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کی بھٹکتی ہوئی نگاہیں ان رپورٹس پر تھیں جو اس نے ابھی ابھی بیگ سے نکالی تھیں۔ وہ برہان کے ساتھ اسلام آباد گئی تھی، اس کا مس کیریج وہیں ہوا تھا۔ فون پر گھر والوں کو اطلاع تو کر دی گئی تھی، مگر وہ خبر نہیں بتائی گئی جو اس وقت اس کی رپورٹس میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ خبر جس نے برہان واصف کو غم اور سکتے میں ڈال دیا تھا، جس نے اسے مکمل فنا کر دیا تھا۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اس نے فرح کو دیکھا، اس کے تاثرات میں ایک وحشت سی نظر آ رہی تھی۔ فرح، دیکھو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے، اور راہداری کی اس جانب لاؤنج سے ایک واضح آواز پھر سے گونجی۔ وہ تو ہے ہی بانجھ، وہ بھلا کیوں چاہے کہ ماہین کا بچہ ہو؟ خود گھر نہیں بسا سکی تو کسی اور کو کیوں بسنے دے گی؟ ارے اس نے تو اپنے دوسرے شوہر کا گھر بھی چھوڑ دیا تھا۔ حفصہ آپی نے لرزتی پلکوں کو اٹھاتے پھپھو کو دیکھا، اور اندر کمرے میں ماہین فرح کے سامنے سسک پڑی۔ فرح، میرا تیسرا بچہ بھی ضائع ہو گیا، اور اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ جو بات ابھی تک ماں کو، ساس کو بھی نہیں بتا سکی تھی، اپنی عزیز دوست اور رازدان کو بتا دی۔ فرح کے کندھے سے بیگ پھسل کر نیچے آ گرا، اس کی آنکھیں ساکت ہو گئیں، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اپنی دوست کو دیکھ رہی تھی اور اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنکھیں جن میں ہمیشہ فتح کا تاثر ہوتا تھا، وہ تاریک سی نظر آ رہی تھی۔ جو گردن ہمیشہ غرور اور تکبر سے اکڑی رہتی تھی، وہ جھکی ہوئی تھی۔ جو خدا کی نعمتوں کو اپنا خصوصی انعام سمجھتی تھی، وہ اب خالی ہاتھ تہی دامن ہو گئی تھی۔ یہاں آپ غلط ہیں آپا، وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں گئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ سائرہ خالہ نے بروقت جواب دیا۔ لاؤنج میں ہر جانب ہر کسی کو سکتہ ہو گیا۔ بے یقینی ہر آنکھ میں اتر آئی تھی، تحیر سے انہیں دیکھا گیا۔ مذاق کر رہی ہو سائرہ؟ وہ ماں کیسے بن سکتی ہے؟ ضرور تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ انہیں اس بات کا زیادہ صدمہ تھا کہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ ماں کیسے بن گئی، اس کے یہاں یہ خوشخبری کیسے آ گئی؟ جس لڑکی کو وہ برباد دیکھنا چاہتے تھے اس کا گھر آباد کیسے ہو گیا؟ جس کی محرومیوں کا حساب رکھنا چاہتے تھے اس پر نعمتوں کا نزول کیسے ہو گیا؟ برہان خاموش رہا، اور اندر صوفے پر بیٹھی ماہین نے فرح کو دیکھا۔ وہ اسی طرح منجمد سی دروازے میں ہی کیوں کھڑی تھی؟ وہ ابھی تک اندر کیوں نہیں آئی تھی؟ یہ ہم نے کیا کیا ماہین؟ فرح کے لب ہلے۔ ماہین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ برباد کرے اسے، اللہ غارت کرے اسے، فائزہ چچی کی آواز بلند ہوئی۔ وہ لفظ گویا تیر کی طرح فرح کے سینے کے آر پار ہوئے، یوں لگا جیسے وہ بددعا اس کے لیے ہو۔ نفی میں سر ہلاتے وہ سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ الٹے قدموں پیچھے ہوئی۔ اس کے تاثرات سے اگلے قدم کا اندازہ لگاتے ماہین عبد الکریم کو اپنے پیروں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اسے آواز دیتی تیزی سے پیچھے لپکی، مگر فرح نہیں رکی تھی۔ اس نے ماہین کو برباد ہوتا دیکھ لیا تھا، خود نہیں ہو سکتی تھی۔ جنت بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لاؤنج میں پہنچ کر اس نے بھاری سانسوں کے ساتھ چیخ کر کہا۔ ماہین کے قدم وہیں تھم گئے، سب کی گردنیں فرح کی جانب گھوم گئیں۔ حفصہ نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ فائزہ آنٹی جھولی بھر بھر کے جنت کو کوسنے اور بددعائیں دے رہی تھی۔ بس کریں آنٹی، اور بددعائیں نہ دیں، یہ جنت کو نہیں لگ رہی، یہ آپ کی اپنی بیٹی کو لگ رہی ہیں، مجھے لگ رہی ہیں۔ گھر کے بڑوں کو سکتہ ہو گیا۔ ماہین صدمے سے پتھر ہو گئی، اس کی زبان کو تالا لگ گیا تھا، اس کی ہمت قوت سلب کر لی گئی تھی۔ جنت بد کردار نہیں تھی، فرح کے وجود پر ایک کپ کپی سی تاری تھی۔ وہ ایسے خوف کی زد میں تھی جو اس کی بنیادیں اندر تک ہلا گیا تھا۔
اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا، اس کا فون نمبر میں نے پھیلایا تھا۔ مجھے ماہین نے ایسا کرنے کو کہا، اسے رانگ کالز میری وجہ سے آتی تھیں۔ گھر میں پھول، خط، تحفے وہ سب میں بھجواتی رہی تھی۔ اس کے موبائل پر جتنے میسیجز تھے وہ میرے اور ماہین کے درمیان تھے، وہ سب ہم دونوں نے مل کر کیا تھا۔ برہان واصف صدمے سے، بے یقینی سے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ حفصہ کمال پتھر ہو گئی تھی۔ میں نے ان بندوں کو ہائر کیا تھا جو دروازے پر آتے تھے، جو اس کا راستہ روکتے تھے۔ وہ میں نے ماہین کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ ماہین عبد الکریم کا دماغ معاف ہونے لگا، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اس کے آس پاس جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے اپنا گھر، اپنی زندگی، اپنی دنیا فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تائی امی کو سکتہ ہو گیا تھا، پھپھو خاموش ہو گئی تھی اور فائزہ چچی کو اب جیسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ ماہین چاہتی تھی جنت برہان سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جائے اور وہ جا نہیں رہی تھی۔ پھر اس نے کہا وہ اسے جانے پر مجبور کر دے گی۔ اس رات ماہین نے اسے خود کمرے میں بلایا تھا۔ دروازہ اندر سے لاک کر کے ساری توڑ پھوڑ اس نے خود کی تھی، ہاتھ بھی خود زخمی کر لیا۔ یہ سب ہم نے پہلے سے طے کیا تھا۔ وہ بھاری دل سے سب کچھ بتاتی جا رہی تھی۔ ساکت ویران کھڑی حفصہ کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ارض و سما انہیں گڈمٹ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ان کے سر پر جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ بے گناہ تھی، اس کے ساتھ جو ہوا ہم نے کیا۔ فرا سسکی بھر کر بولی۔ بے جان مجسمہ ہوتی ماہین کی بھٹکتی ہوئی دہشت زدہ نگاہیں برہان تک گئیں اور اس کے اندر کا جمود ٹوٹ گیا۔ غلط کہہ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے یہ۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ اس کا انداز ہسیانی تھا، وہ حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ فرا رو رہی تھی۔ ماہین نے ایک حادثے کا ڈرامہ کیا، اس کے ساتھ سچ مچ کا حادثہ ہو گیا۔ اس نے کسی کی محرومی کا مذاق اڑایا، وہی محرومی اس کے حصے میں آ گئی۔ اب اس کی باری تھی، اب اس کے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، اب وہ کسی تباہی کے دوراہے پر آنے والی تھی۔ تائی صوفے پر بیٹھی رہ گئی، فائزہ چچی ویران سی کھڑی تھی۔ پھپھو کا منہ بند ہو چکا تھا، سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ برہان واصف کی پتھرائی ہوئی نگاہیں ماہین پر جم گئیں۔ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی برہان کی آنکھوں میں اپنے لیے شک، صدمہ، نفرت برداشت نہیں کر پائی تھی۔ نہیں نہیں برہان، فرا جھوٹ بول رہی ہے، ایسا نہیں ہوا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تائی امی، برہان، میں نے ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ بکواس کر رہی ہے، وہ بوکھلاہٹ کا شکار دہشت کے عالم میں کہنے لگی۔ اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا۔ بس کر دو ماہی، فرا چیخ پڑی تھی، اب بس کر دو خدا کے لیے، اب اور کچھ نہ کرو، میں نے ساتھ دیا ہے تمہارا، میں اس سب میں تمہارے ساتھ تھی، میں نے۔ پاگل ہو گئی ہو تم، کیا کہہ رہی ہو سب کو، جھوٹی مکارن، میرا گھر برباد کرنا چاہتی ہو؟ وہ متوحش سی اسے جھنجھوڑنے لگی، اس پر چیخنے لگی۔ فرا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اتنی تباہی اور بربادی کے بعد بھی وہ وہیں تھی۔ نہ اس نے وارننگ سے کچھ سمجھا تھا، نہ اعتراف جرم کی صحیح کی تھی۔ برہان، یہ سچ نہیں ہے۔ پھر تڑپ کر برہان کی طرف لپکی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فرا جھوٹ بول رہی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں ایسا کر ہی نہیں سکتی، میں ایسا کچھ۔ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ بے جان قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹا، آنکھوں میں غم، صدمہ، دکھ لیے۔ کیا آپ کی بیوی کو ہمیشہ سے جنت پر کیچڑ اچھالنے کا شوق ہے، یا آپ سے شادی کے بعد ہوا ہے؟ اسے لگا دماغ کی نس پھٹ جائے گی، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک جھول نہیں دیکھا۔ پورے یقین سے اپنی بیوی کے کردار پر ہونے والی ہر بات کو ایک ہی سوال سے رد کرتا اس کا شوہر حواسوں پر چھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کے کردار میں آج تک کوئی جھول نہیں دیکھا۔ روتے، سسکتے، گھبرا کر اس کا سامنا کرتی جنت کمال۔ برہان، یہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کے لفظ طلاق سے پہلے خوف کی حالت میں کپ کپاتی آواز میں ادا کیے گئے وہ آخری الفاظ۔ کمرے کا منظر، ٹوٹا ہوا آئینہ، تھپڑ سے لڑکھڑا کر کانچ کے ٹکڑوں پر گرتی جنت کمال۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ سر پکڑ کر وہ پنجوں کے بل فرش پر جھکا۔ یہ اس سے کیا ہو گیا؟ حفصہ اپنی جگہ صدمے سے ساکت کھڑی تھی، پلکوں پر اٹکے آنسو گال پر پھسلنے لگے۔ آپی، آپی، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں آپی۔ حفصہ کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ یہ تم نے کیا کر دیا ماہین، یہ تم نے کیا کیا؟
اللہ! وہ توہش ہو کر ماہین کو پکڑ لیا، روتے ہوئے جھنجھوڑ ڈالا۔ سائرہ خالہ نے انہیں پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ حفصہ، سنبھالو خود کو۔ آپی، مجھے امی کو دیکھنے دے، پلیز آپی، امی کو آخری بار۔ آپی! ان کا دل ایک دم سے پھٹنے لگا۔ وہ سچ بول رہی تھی، وہ سارا وقت اپنی صفائی میں سچ بول رہی تھی۔ وہ جنت کمال جو جانوروں کے غم میں بوجھل ہو جاتی تھی، کیسے کسی انسان کی جان لے سکتی تھی؟ جو اتنی حساس تھی کہ بلیوں کے لیے رو پڑتی تھی، وہ کسی انسان کے لیے کیسے بے حس ہو سکتی تھی؟ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے کیوں نہ سنی بات؟ کیوں یقین نہ کیا؟ کیوں نانا کی تربیت پر شک کر لیا؟ کیوں اس پر ظلم ہونے دیا، بے گھر ہونے دیا؟ کیوں انہوں نے اسے بڑی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا؟ 6 سگی اور شادی شدہ بہنوں کے ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی کا فیصلہ دوسروں نے کیا۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ لاوارثوں کی طرح رہی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماہین، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چیخ رہی تھی۔ حفصہ! سائرہ خالہ انہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ شدید غصے اور اشتعال میں اپنا آپ چھڑا رہی تھی۔ ان سے ظلم ہو گیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ماہین پھٹ پڑی۔ جب میں نے اسے کہہ دیا تھا برہان سے طلاق لے کر الگ ہو جائے تو کیوں اس نے میری بات نہیں مانی؟ کیوں ضد کی اس نے؟ اس نے مجھے مجبور کیا۔ وہ کہہ رہی تھی، وہ اب اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ فرا کو لگا وہ حواس کھو چکی ہے۔ تائی امی کا چہرہ ویران ہو رہا تھا۔ فائزہ چچی میں جیسے اب جان نہیں رہی تھی۔ سائرہ خالہ حفصہ کو سہارا دیتی باہر لے گئی تھی۔ ماہین ابھی بھی چیخ رہی تھی۔ پردہ یوں چاک ہوگا، حقیقت یوں عیاں ہوگی، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس کا غصہ جنت پر ہی تھا، ابھی بھی تباہی کا سبب اس کا وجود ہی تھا۔ حسد کی آگ میں جل کر راکھ ہوتے ہوئے اسے اپنا ہی نقصان نظر آ رہا تھا۔ برہان کا وجود ایک اندیکھی آگ میں جل رہا تھا۔ تاثرات میں جنون اور وحشت سی تھی۔ برہان، پلیز میرا یقین کریں، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں نے وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر شدید غصے میں 2 قدم پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انگارے سے نظر آ رہے تھے۔ برہان، پلیز، پلیز میری بات سنیں۔ تڑپ کر آگے بڑھی، بازو پکڑا، منت کی۔ تائی امی کہتی تھی وہ نحوست جب تک اس گھر سے نہیں نکلے گی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں نے تو بس وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں میں کرب لیے۔ برہان نے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے، لبوں کو جنبش دینے کے لیے کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں رہی۔ برہان، میں آپ سے پیار… بس کر دو ماہین۔ وہ اس پر برس پڑا، ہاتھ بھی اٹھا دیتا اگر بروقت پھپھو بیچ میں آ کر اسے روک نہ لیتی۔ اسے لگ رہا تھا وہ مزید وہاں رکا تو پاگل ہو جائے گا۔ وہ اسی وقت دکھ اور صدمے سے مشتعل سا گھر سے نکل گیا۔ ماہین، عبد الکریم اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ فارس تیار ہو کر جا چکا تھا۔ مسز شیرازی اپنے کمرے میں تھی۔ وہ کچھ دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی تھی، حماد کی، ہارون شیرازی کی باتیں سنتی رہی تھی۔ ریان کمرے میں یہاں وہاں گھوم رہا تھا، اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا، اپنے پاپا کی ہی تصویر کے فریم کو چھیڑ رہا تھا۔ بہت صبر اور ہمت والی خاتون تھی مسز شیرازی۔ بہت ضبط سے بات کر رہی تھی، بہت تحمل سے برداشت کر رہی تھی۔ ان کی ہتھیلی سہلاتے وہ ان کی سنتی رہی اور دلاسا بھی دیتی رہی۔ پھر اس نے ٹاپک بدل دیا، کتاب اٹھا لی، پھر میگزین۔ وہ ان سے باتیں کر رہی تھی، اپنی باتیں اور ریان کی باتیں۔ ریان کی ہنسی، ریان کا وجود ان کے دل کو ہلکا کر دیتا تھا۔ اپنے پوتے میں تو جان تھی ان کی۔ ریان ہنستے کھیلتے اپنا فیڈر پیتے دادوں کے پاس ہی سو گیا تو وہ ان سے اجازت لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب آپ بھی آرام کیجیے، کافی وقت ہو چکا ہے۔ تکیہ درست کر کے انہیں لیٹنے میں مدد دیتے ہوئے بولی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا۔ جنت نے وال کلاک پر وقت دیکھا۔ کہہ تو رہا تھا 10 بجے تک آ جائے گا، میں اسے کال کر کے پوچھتی ہوں۔ شب بخیر کہہ کر لائٹس آف کرتے، دروازہ آہستگی سے بند کرتے وہ نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھ کر اسے کال کی، اس نے ریسیو نہ کی۔ پھر میسج لکھا، کہاں ہو؟ کب تک آ جاؤ گے؟ غالباً وہ کسی ایسی جگہ پر تھا جہاں سگنلز کا مسئلہ تھا کہ میسج موصول ہوتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ واٹس ایپ پر اقصیٰ آ گئی۔ وہ اپنے گاؤں پہنچ گئی تھی اور بہت خوش تھی۔ آپ کو جیدے نکمے کی تصویر دکھاؤں آپی؟ ہاں۔ پھر تصویر دکھا دی۔ جیدہ نکما کسی ٹالی پر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔
काफी दिलचस्प लगा। जीदा इतना बुरा भी नहीं है अक्सा, उसने हंसकर कहा। अक्सा बुरा मान गई। जो उसे बुरा लगता है वो उसकी आपी को भी बुरा लगना चाहिए। शाजिया पसंद करती है इसे। पता नहीं शाजिया को इसमें क्या नजर आता है। आपको पता है, खाला कहती हैं शाजिया और जीदे का रिश्ता तो वो कभी नहीं होने देंगी। क्यों भाई, तुम्हारी खाला क्यों विलन बन रही हैं? उन्हें मेरा रिश्ता चाहिए। मैं भला वहां क्यों शादी करूं, जिनको मेरी पढ़ाई पर ही एतराज है। बिल्कुल, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छा सा लड़का ढूंढेंगे, उसने मुस्कुराते हुए लिखा। तो दूसरी तरफ अपने गांव में खुले आसमान तले चारपाई पर लेटी अक्सा शर्मा गई। हाँ, आप भी ना। अभी तो मैं बहुत सारा पढ़ूंगी और डॉक्टर बनूंगी। उसके बहुत से ख्वाब थे। तो वो भी तो पढ़ाई के बाद ही कुछ सोचेंगे ना। अक्सा मुस्कुराई। उसे अपने अब्बा पर बहुत प्यार आता था। फिलहाल स्टडीज पर ध्यान दो और अपने खानदान की सियासत को इग्नोर करो। ओके आपी। और जीदा भी कहता है अक्सा तो पढ़ाई न छोड़ी ताकि अम्मा तेरे से मेरा ब्याह ना करे। कमाल है। वो हंसी। अच्छा आपी, सुबह बात करूंगी और गांव की तस्वीरें भी भेजूंगी। ठीक है। अक्सा से बात करने के बाद उसने दोबारा फारिस को कॉल की। उसका मोबाइल अब ऑफ जा रहा था। वो उसके इंतजार में राहदारी में ही टहलने लगी थी। कमर पर हाथ रखे आहिस्तगी से कदम उठाते दाएं तरफ देखा। सामने तवील कॉरिडोर था। दो दरवाजे थे, एक राहदारी के इख्तिताम पर था और दूसरा दाईं तरफ। पहला दरवाजा स्टोर रूम का था। खोलकर सरसरी सा अंदर झांका। मुलाजमों को उसने कई बार यहाँ आते देखा था। एक तरह का स्टोर रूम, मगर यहाँ ज्यादातर फाइल्स डॉक्यूमेंट्स का जहीरा था। कुछ गैर जरूरी सामान, गमले, कुछ पुरानी पेंटिंग्स, पर्दे, गुलदान और ग्लास टेबल्स के अलावा बहुत सी आराइशी अशिया पैक शुदा हालत में रखी थी। हॉल नुमा कमरा था तो रैक तरतीब से वस्त में रखे गए थे। उनमें किताबें, कागजात, फाइल्स नजर आ रही थी। कहने को स्टोर रूम था, मगर उसकी भी जैसे बाकायदगी से सफाई की जाती थी। मट्टी और गर्द का निशान तक न था। दरवाजा बंद करके सामने ब्राउन दरवाजे को देखा। उस मंजिल पर यह वाहिद दरवाजा था जो बंद रहता था। इस तरफ जाने की इजाजत नहीं है। पूरे घर का टूर कराते हुए मिद्दत ने आज सुबह ही उससे कहा था। यकीनन ये अहकामात मुलाजमों के लिए होंगे। कुछ सोचकर वो इस तरफ आ गई। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा अंदर की जानिब ढकेल दिया। नीम तारीकी में बल्ब की रोशनी अंदर तक गई। बिल्कुल सामने ही खिड़कियां थी जिनसे बाहर की तारीकी नजर आ रही थी। उसने सामने वाले दरवाजे को भी आहिस्तगी से खोल दिया। कमरे में तारीकी थी। हाथ बढ़ाकर स्विच दबाया तो लाइट्स ऑन हो गई। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। वो एक हाथ हैंडल पर रखे अपनी जगह खड़ी रह गई। क्या ये फारिस विजदान का कमरा है? उसकी आंखों में हैरत के साथ इज़्ज़राब उतर आया। नीलगू थीम में सजा हुआ कमरा। खिड़कियों के पर्दे हमरंग थे। किताबों के रैक, अलमारी जिसमें ऊपर तक मुख्तलिफ असनाद और ट्रॉफीज सजी हुई थी। वो भारी सांसों के साथ अंदर आ गई थी। पैक शुदा कार्टन्स, कुछ खुले कुछ खोलकर बंद किए हुए। शीशे से झांकती ट्रॉफीज, कुछ सलामत और कुछ टूट कर जुड़ी हुई। स्कूल और फारिस का नाम बेहद नुमाया था। नजर आ रहा था वो कितना ज़हीन और मेहनती था। वो अपनी टीन एज में पढ़ाई और दीगर सरगर्मियों में शानदार कारकर्दगी दिखाता रहा था। उसने गिलास एक तरफ स्लाइड कर दिया। विजदान हाउस में तो उसे बचपन से जुड़ी चंद अशिया ही नजर आई थी, मगर यहाँ तो जैसे उसका पूरा बचपन था। वो रिजल्ट कार्ड उठाकर देखने लगी। फिर उसने डायरीज उठा ली। स्याह जिल्द वाली जिसके तमाम के तमाम सफ़े तकरीबन खाली थे। खरीद कर जैसे यूं ही रख दी गई थी। उसने स्याह कवर के एक कोने पर सुनहरी कैलीग्राफी में लिखे लफ्ज VON को छुआ। फिर उसे रख कर बॉक्स अपनी जानिब खींचा। किनारे पर रखी कोई शय हिल गई। लम्हे भर के लिए ठिठक गई कि जिस तलवार पर नजर पड़ी वो उसकी थी। वही नीलगू निशान, वही स्याह लकीरों से झलकता सुनहरी दस्ता। वस्त में जड़ा सुर्ख नगीना, नकरे ब्लेड और दस्ते के साथ जुड़ी बारीक सी जंजीर। ये यहाँ कैसे? ओह! लम्हे भर के लिए शुश्दर हुई थी। फिर उसने सर उठाया। जिस जगह से तलवार उठाई थी उस जगह पर गर्द की हल्की सी तह पर तलवार की ही छाप नजर आ रही थी। गोया वो चीज यहाँ काफी अरसे से मौजूद थी, जबकि उसकी तलवार तो
बॉक्स में हमेशा मौजूद रही थी। शिद्दत से धड़कते दिल के साथ उसने दूसरी चीज़ों को उलट-पुलट करना शुरू किया। तस्वीरों के कुछ एल्बम, मगर वो सिर्फ कुदरती तस्वीरों से भरे हुए थे। एक बॉक्स जिसमें कुछ चीज़ें रखी थीं, एक गुलाबी हेयर पिन जिस पर स्ट्रॉबेरी बनी हुई थी, जर्द रंग की नन्ही सी घड़ी, एक नेल पॉलिश, छोटा सा आईना जिसके पीछे मिटा मिटा सा जन्ना लिखा था। जन्नत कमाल अपनी जगह सदमे से गुंग रह गई। उसने सफेद शीट में धरे कागजात बाहर खींचे और कुछ तस्वीरें निकलकर कदमों में बिखर गईं। एक 7 साला, 10 साला और 12 साला फारिस विजदान के हमरा खड़े उसके नाना डॉक्टर मुस्तफ़ा। वो आंखों में बेयकीनी लिए साकित सी अपनी जगह खड़ी रह गई। पत्थर, हरकत और सिकनात से मुकम्मल आरी। उसे लगा आंखों ने धोखा खाया है। शायद हर उधेड़ उम्र शख्स में उसे अपने नाना का गुमान होता था। बहुत एहतियात से नीचे फर्श पर बैठते हुए उसने कपकपाती उंगलियों से तस्वीरें उठाई, उन्हें करीब से देखा। वो उसके नाना डॉक्टर मुस्तफ़ा ही थे। वही बानूर चेहरा, चमकती हुई रोशन आंखें, वही मेहरबान मुस्कुराहट। वो जिस बच्चे को अपने साथ लिए हर तस्वीर में नजर आ रहे थे, वो कोई और नहीं, फारिस विजदान था। तस्वीरों के पीछे सरसब्ज मैदान के उस पार एक आलीशान कसर नजर आ रहा था। उसके जहन के पर्दों पर धुंधली छवि वाज़ेह होने लगी। फूले तनफ़ुस के साथ वो नीचे बैठी दीगर अशिया निकालती गई। उसकी ड्राइंग का एक ढेर था और हर सफ़े पर उसका नाम लिखा था, मेड बाय जन्नाह मुस्तफ़ा। ड्राइंग्स में बाग का मंजर था, नदियों और नालों का, ऊंचे पहाड़ों का, बड़ी बड़ी सारी हवेली और उसके सामने खड़े एक छोटे से घर का। वो घर उसका था, वो बाग उसका था, वो खुशियों भरे पल, वो सफ़े पर बिखरे रंग, वो मंजर में ढलती यादें उसकी थीं। नाना, जन्ना और तीसरा फर्द जो हर सफ़े पर था, वो फारिस था। उसका दाहिना हाथ बेसाख्ता लबों पर आ गया। आंखें मुकम्मल भर गईं, सांस भारी हो गया। आज तारीख क्या है सलीम? 3 नवंबर। अभी 2 दिन बाकी हैं। कैलेंडर देखकर वक्त का हिसाब लगाते नाना ऐनक उतार कर आंखें पोंछते, नमी को छुपाते, कुछ सोचकर मुस्कुराते। ऐसी क्या खास बात है 5 नवंबर में? सलीम उसके पास आकर पूछ रहा था। बाबा के दोस्त का बर्थडे है। किस दोस्त का? सलीम को जैसे उनके तमाम दोस्तों के नाम अजबर होते थे। फारिस का। कौन फारिस? हारिस की बात कर रही हो? मुझे क्या मालूम। कंधे उचकाकर किसी और काम में मसरूफ होती वो। 20 साल, उंगलियों पर हिसाब करते नाना। हाँ, अब पूरे 20 साल का होता वो। उसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे। तुम्हें याद नहीं? तुम बहुत छोटी थी। मुझे याद है वो, मुझे वो भूलता नहीं। मैं उसे भूल भी नहीं सकता। नाना के तमाम दोस्तों में सबसे कम उम्र, सबसे तन्हा, सबसे परेशान हाल दोस्त। वो उसे भी बहुत याद आता था। तुमसे पहले मैंने उसे कभी भी किसी बच्चे से बात करते नहीं देखा था। वो अक्सर कहते थे। तुम्हारे साथ वो बहुत हंसता था। उसका दिल दर्द से फटने लगा। हादसाती मौत थी, कार एक्सीडेंट से हुई थी। उसकी सिसकियां बंध गईं, चेहरा तर होने लगा। बहुत प्यारा लड़का था, बहुत वेल मैनर्ड और धीमे मिजाज का। नवंबर का महीना हो और नाना अपने दोस्त का जिक्र न करें, ऐसा कैसे मुमकिन था? अब खैर से आप उसे वेल मैनर्ड और धीमे मिजाज का तो ना कहें। सलीम उन दिनों छुट्टियों पर आया हुआ था। अच्छा खासा बदतमीज लड़का था वो, माजरत के साथ। सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें इग्नोर करता था। सिर्फ मुझे इग्नोर करता था? आप शायद भूल गए हैं, मगर मुझे याद है। उसे इस बात से भी मसला था कि मैं आपके घर क्यों रह रहा हूँ। वो तुमसे जेलस होता था। वो हंसे और फिर काफी देर तक हंसते रहे। आंखें तर हो गईं, दिल डूब गया। फिर चुप हो गए, रात के तक छत पर टहलते रहे। उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था। जेरे लब दोहराते जाते। वो तो मेरा बहादुर बच्चा था। अपना काम करते, प्रैक्टिकल्स जर्नल बनाते। वो सब छोड़कर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती थी। वो उसे देखते थे और आंखों में खौफ उतरा होता था। बहुत देर तक हाथ अपने हाथों में लिए उसे खुद से लगा लेते। खुदकुशी बजाते खुद एक मसला है, किसी मसले का हल हरगिज नहीं।
اس کا چہرہ اپنے نحیف ہاتھوں میں لے کر اس کی شہد آنکھوں میں جھانک کر کہتے، وہ تب 15 سال کی تھی۔ نانا نے پہلی بار جیسے اسے آنے والے وقتوں کی تکلیفوں پر صبر اور برداشت کا سبق پڑھانے کی کوشش کی تھی۔ سانسوں کی ڈور خود سے ٹوٹے تو ٹوٹے، تم توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے ہاتھ بے جان ہوتے گود میں آ گرے۔ اس کی یادداشت میں سب دھندلا ہو چکا تھا، مگر اسے وقفے وقفے سے ملنے والی نانا کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ فارس نامی لڑکے کو کبھی نہیں بھولے تھے، بستر مرگ پر بھی۔ وہ اس کی عمر کا اندازہ لگایا کرتے تھے۔ ہر نومبر کی 5 تاریخ اسی حساب کتاب کے لیے مختص ہو جایا کرتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتا تو آج پورے 20 سال کا ہوتا۔ اب اس کی عمر یقیناً 22 برس کی ہوتی۔ ہائٹ تب بھی اچھی تھی، اب بھی اچھی ہوتی۔ لمبے بال سوٹ کرتے تھے، چھوٹے بالوں میں بھی خوبصورت لگتا تھا۔ اب تو باکمال ہوتا۔ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح اول فول رف ہولیے میں گھومنا اسے پسند نہیں تھا، بلاغت، صفائی اور نفاست پسند۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے انہیں سنتی رہی۔ وہ تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی باتیں، تھوڑا سا ذکر کر کے بالکل چپ ہو جاتے، اوپر سے خاموشی، مگر اندر ہی اندر خود سے باتیں جاری رکھتے۔ وہ اس کے لیے بہت زیادہ دکھی تھے۔ انہوں نے اپنا کلینک، اپنا گھر، حتیٰ کہ وہ شہر، وہ علاقہ تک چھوڑ دیا، مگر اس کی یادداشت سے پیچھا نہ چھڑا سکے، خود کو پچھتاووں سے نہ نکال سکے۔ صرف ایک تصویر اپنے بٹوے میں لگائے رکھتے۔ سب سے پہلی تصویر، لڑکا 6 سال کا اور وہ 60 سال کے تھے۔ دوستی کی علامت ان کی پہلی تصویر پاس رکھی۔ باقی سب وہیں گھر چھوڑ آئے۔ کئی بار اس نے کہا تھا واپس چلتے ہیں، چند دنوں کے لیے ہی صحیح، مگر وہ نہیں گئے تھے۔ پہلے کو ہارٹ شفٹ ہوئے، پھر لاہور، لیکن کوئٹہ دوبارہ نہیں گئے۔ اس کی ماں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی، اس کے بابا نے اسے چھوڑ دیا، وہ بالکل اکیلا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جاتے وقت تو بہت خوش تھا، تم سے کہہ کر گیا تھا چھٹیوں میں واپس آئے گا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ رخ موڑ کر آنسو چھپانے کی صحیح کرتے تھے۔ اس نے بے ساختہ داہنا ہاتھ سینے پر رکھا۔ نانا کا دوست، نانا کا فارس، نانا کا بہادر بچہ۔ اس کا چہرہ تر ہو چکا تھا، اب وہ دوسری اشیاء کو دیکھ رہی تھی۔ فرینڈشپ ڈے کے کارڈز اور گیٹ ویل سون کے 3 4 پیپرز۔ وہ ٹھیک ہو گیا، وہ پھر بھی اسے لکھ کر دیتی رہی۔ ہر بار وہ جب بھی پھول لے کر گئی، وہ کبھی بھی کچرے کی زینت نہیں بنے۔ پلاسٹک شیٹ میں دھرے خشک بے رنگ اس کے دیے گئے پھول، اس کی نیل پالش، اس کی میک اپ کٹ، اس کا آئینہ، اس کے خواب، اس کی خوشیاں، وہ سب جو زندگی کے حالات میں گم ہو کر وہ بھلا چکی تھی، اب یاد آ رہا تھا۔ وہ پزل کی طرح ایک ایک شے کو تخیلات پر چنتی، ایک اچھوتی تصویر مکمل کرتی جا رہی تھی۔ فارس وجدان شیرازی۔ سرسبز باغ، ایک وسیع و عریض لان کا سبزہ زار، اونچی دیواروں میں مقید ایک شاندار قصر نما حویلی۔ سڑک کے اس پار دوڑتے بھاگتے بچے، نہر کے کنارے پتھر، پھول، پتے اور ٹہنیاں توڑ توڑ کر پھینکتی وہ، اور ایک مبہم سا ساتھی، ایک دھندلا سا چہرہ، ایک ہلکی سی شبی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی کھلے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلتا فارس اپنی جگہ رک گیا تھا۔ وہ نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی، اس کی اشیاء میں اپنی یادوں کو کھوجتی ہوئی، کارڈز، گفٹس اور کھلونوں میں گھری ہوئی۔ آہستہ سے قدم اٹھاتے وہ اندر آ گیا۔ اس کے سامنے پنجوں کے پل جھکا تو جنت کمال نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں نم اور چہرہ تر تھا، اس کا وجود سسکیوں کی زد میں لگ رہا تھا۔ اس کے تاثرات بتلا رہے تھے کہ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ایک جناح اور اس کا دوست فارس۔ اب نہ پریوں کی باتیں کی جا سکتی تھی، نہ شہزادیوں کے قصے سنائے جا سکتے تھے، نہ رنگوں کا جنون تھا، نہ خالی صفوں کا کریز۔ اب صرف وہ تھی اور فارس تھا۔ زندگی نے کسی اور موڑ پر، کسی اور وقت میں، کچھ اور حالات کی زد میں دونوں کو سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ فارس کے احساسات دکھ کی لپیٹ میں آ گئے، اس کے اندر کی کیفیت بدل سی گئی تھی۔ وہ عجیب رنج کی زد میں اپنے اندر بکھر سا گیا۔ اس کے سامنے اب اس کی بیوی نہ تھی، وہ اب ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی تھی جو اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ سوال مختصر، بہت اذیت سے پوچھا گیا۔
فارس کا سر اس بات میں ہلا۔ وہ اندر تک ساکن ہو گئی۔ کب سے آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ جب تم نے گھر چھوڑا تھا تب تمہارے سامان میں ان کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ لب بھیج کر تحمل اور ضبط سے سرخ پڑتی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شکوہ تھا، دکھ تھا، جس بات پر مکمل بمشکل قابو رکھے ہوئے تھی۔ مجھے لگا ممکن ہے تمہیں کچھ یاد نہ ہو۔ فارس کے لیے اپنے ہی الفاظ کچھ بھاری ہو گئے۔ لیکن تم تو یاد دلا سکتے تھے، تم تو مجھے بتا سکتے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ ساری یادیں، وہ وقت اور لمحے، اس کا دوست اور نانا۔ اسے اب نانا بہت شدت سے یاد آ رہے تھے۔ جنت اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ مجھے تمہیں خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، مجھے تم تک خود آنا پڑتا ہے۔ کوئی پہل تم کیوں نہیں کرتے؟ تم خود مجھے کیوں کچھ نہیں بتاتے؟ اس نے فارس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے ڈر تھا میں ڈاکٹر مصطفیٰ کی نواسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ اپنے اندر ایک دکھ، ایک کرب سا لیے وہ ہمت مجتمع کرتا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ اس نے شکوہ کیا تھا، کوئی ابتدا وہ خود سے کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک ابتدا وہ اب خود کر رہا تھا۔ بہت سی باتیں تھیں جو دل کی تھیں اور دل میں ہی رہ گئی تھیں۔ بہت سے اعتراف ایسے تھے جو تاحال نہیں ہو سکے تھے۔ وہ اب کہہ سکتا تھا، وہ اب اس سے سب بتا سکتا تھا۔ وہ اس کے بوجھ کو اپنے دل سے ہٹا سکتا تھا۔ وہ اس خلا کو اب پر کر سکتا تھا۔ میں دوسری شادی کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف ممی کی خواہش پر۔ میں نے مجبوراً تم سے نکاح کیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت تھی، صرف تم سے ہی نہیں، اپنے نکاح میں آنے والی ہر لڑکی سے ہوتی۔ تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتی تو میں یہی کرتا، نکاح کو کانٹریکٹ رکھتا اور فرصت ملتے ہی اپنی جان چھڑا لیتا۔ میرے لیے یہ آسان تھا بنسبت بھروسہ کرنے کے، مجھے یہ آسان لگا۔ جنت آنکھوں میں درد لیے لب بھیج کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حزن ٹھہرا ہوا تھا، اس کی آواز سے درد چھلک رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، وہ اسے بولنے دے رہی تھی۔ میں رشتے، اعتبار، وفا اور محبت جیسے معاملات سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ میری زندگی میں ان کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا میں سخت رویہ دوں گا تو تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھو گی۔ میں چاہتا تھا تمہیں بھی مجھ سے نفرت ہو اور تم میرے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب نہ دیکھو۔ تمہیں نفرت سکھاتے سکھاتے کب میں نے تم سے محبت سیکھ لی پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا وہ آخری جملہ جنت کی دھڑکنیں تھما گیا۔ مجھ سے صرف ایک بھول ہوئی، میرے احساسات بدل رہے تھے تو مجھے چاہیے تھا میں تمہاری ہر غلط فہمی دور کرتا، اپنے احساسات صرف دل تک محدود نہ رکھتا۔ مجھے چاہیے تھا میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہ کرتا۔ مجھے تمہیں ٹائم دینا چاہیے تھا، مجھے تم پر سب واضح کرنا چاہیے تھا۔ اگر میں بات کر لیتا تو تم اس رات گھر چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ روانی سے بات کرتے ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ اسے دکھ تھا وہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اس طرح بے گھر کیوں ہوئی تھی، کیوں اس کی زندگی میں وہ اس طرح شامل ہوئی کہ اس کے پاس نفرتوں کے سوا اور کچھ دینے کو رہا ہی نہ تھا۔ میں نے اپنے فیصلے کبھی نہیں بدلے، مگر تمہارے لیے میں نے اپنا ہر فیصلہ، اپنا ہر ارادہ بدلا۔ نکاح ممی کی پسند سے ہوا تھا، مگر میں نے تمہیں اپنی مرضی سے بیوی کا درجہ دیا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے اب آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جو میں نے کیا یا جو رویہ تمہیں دیا، اسے میں کسی طور جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ جو غلط ہے سو غلط ہے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں اس کا عکس چلملانے لگا۔ میری نفرتوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے حد رنجیدہ تھا۔ اگر ڈاکٹر مصطفیٰ آج زندہ ہوتے اور انہیں معلوم ہوتا میں نے ان کی نواسی کے ساتھ کیا کیا تو وہ مجھے کبھی معاف نہ کرتے۔ جنت نے بے اختیار اپنے گال پر ٹھہرے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، بہت دکھ، فکر اور پریشانی سے اس کی جانب دیکھا۔ اسے جیسے اب سمجھ میں آیا وہ اپنے خول میں بند کیوں تھا۔ مجھے دنیا کا وہ آخری مرد ہونا چاہیے تھا جو تمہاری آنکھوں میں آنسو لاتا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا رویہ زیادہ برا تھا؟
وہ بولی تو بھیگی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، لہجہ نرمی لیے ہوئے تھا۔ اپنے گال سے فارس کا ہاتھ ہٹا کر اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ جس طرح کی زندگی میں نے گزاری ہے اور جس طرح کے رویے میں نے سہے ہیں، جو دکھ محرومیاں اور اذیتیں جھیلی ہیں، ان سب کے مقابلے میں تمہارا گھر میرے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ آنکھوں میں غم کی سرخی لیے اسے کچھ اذیت سے دیکھا۔ مجھے تمہارے رویے کا دکھ ضرور تھا، لیکن میں سکون سے سوتی تھی اور آرام سے پورے گھر میں پھرتی تھی، اور آنٹی تھی میرے پاس، اور کوئی کمی نہیں تھی وہاں، اور تم چپ چاپ سب سنتے دیکھتے اور برداشت کرتے تھے کیونکہ میں تمہاری کوئی بات مان نہیں رہی تھی۔ گزارا ہوا وقت ان کے درمیان آ کر ٹھہر گیا تھا۔ جس رات تم نے صرف سیٹنگ بدلنے پر مجھے غصہ دکھایا تھا، اس رات میں نے اپنا ہر خوف مٹا دیا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا تھا میں تمہاری کوئی بھی غلط بات برداشت نہیں کروں گی۔ میں حالات سے آخری سانس تک لڑوں گی اور تمہارے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ یہ میرا فیصلہ تھا تم سے ٹکر لینے کا، تمہارے مقابلے میں آنے کا۔ میں اس بار چپ چاپ سہنا نہیں چاہتی تھی، میں لڑنا چاہتی تھی تم سے، اپنی زندگی سے، حالات سے۔ تو ہاں، ٹف ٹائم میں نے بھی تمہیں دیا ہے۔ نرم مضبوط لہجہ، مضبوط اعصاب کی ترجمانی کر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میں تمہیں زبردستی مال لے کر گئی اور تمہارے سامنے بچے کی شاپنگ کی۔ میں صرف تصور کر سکتی ہوں میری اس حرکت سے تمہیں اس وقت کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ سرونٹ کوارٹر کے اس کمرے کی کھڑکیوں سے باہر ہلکی ہلکی رم جھم پھر سے برسنے لگی تھی۔ اندر کا ماحول پھر سے سرد ہونے لگا تھا۔ میں نے تم پر شک کیا، تمہیں کئی بار ہرٹ کیا، تم پر بھروسہ نہیں کیا۔ غلطیاں صرف تم سے نہیں ہوئی ہیں، مجھ سے بھی تو ہوئی ہیں۔ سو تم بار بار یہ مت کہا کرو کہ وہ وقت برا تھا۔ میرے لیے وہ بہت سے برے وقتوں میں سب سے اچھا وقت تھا فارس۔ آنکھوں میں محبت کی چاشنی لیے وہ پورے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ فارس کا دل بھاری ہوا۔ وہ وقت آسان نہیں تھا جس کا ذکر وہ اتنی آسانی سے کر رہی تھی۔ تمہارا غصہ، سختی، نفرت بے شک غلط تھی، لیکن اس کی بھی تو وجوہات تھیں۔ تمہاری بیوی نے تمہیں دھوکہ دیا، تم نے اپنی بیٹی کو کھو دیا، اور جس طرح کے حالات سے تم گزرے تھے، تمہارے لیے بھروسہ کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ایک ایک کر کے ان تمام گرہوں کو کھول رہی تھی جو ماضی کے غم کو تازہ کرتی تھی، پچھتاووں اور دکھ کو ہوا دیتی تھی۔ جن کا سایہ حال پر پڑتا تھا تو وہ اپنے خول میں بند ہونے لگتا تھا۔ تم یہ دیکھو، ہم لڑے، ہم نے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو کھوجا، ہم نے ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور چھپایا بھی۔ ہم ایک دوسرے کی ڈھال بھی بنے، ہم نے ارادے بھی بدلے اور خود کو بدلنے کی کوشش بھی کی۔ اس کے لفظ مرہم تھے، اس کی آواز میں سکون تھا۔ وہ سن رہا تھا، بہت توجہ اور خاموشی سے۔ نانا ہوتے تو میں انہیں بتاتی، ان کے دوست نے مجھے اس وقت اپنا لیا جب میرے اپنے مجھے اکیلا کر چکے تھے۔ میں انہیں بتاتی، میں ان کے دوست سے بہت لڑی ہوں، اور وہ اپنا ہر فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ وہ جیسے پہلے بدل گیا تھا ویسے ہی اب بھی بدل گیا ہے۔ میں انہیں تمہاری ایک ایک بات بتاتی اور وہ خوش ہوتے، وہ تم سے بہت خوش ہوتے۔ فارس وجدان کی آنکھیں تر ہو چکی تھیں، جنت نے تصویریں سمیٹ لی۔ نانا تمہیں بہت یاد کرتے تھے، وہ اب کہہ رہی تھی۔ تمہاری باتیں، تمہارے سوال، وہ بار بار تمہارا ذکر کرتے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں میں تمہیں ڈھونڈتے تھے، انہیں تمہاری موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اب تفصیل سے ان کے بارے میں بتا رہی تھی، وہ سب باتیں جو ذہن میں تھیں، جو اس کی ذات سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ بھاری دل کے ساتھ سن رہا تھا۔ اس نے بات کرتے کرتے کچھ بے چینی سے پہلو بدلنا چاہا تو اس کی حالت کا خیال کرتے فارس نے سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے سنگل بیڈ پر بٹھایا۔ خود وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم نے میری سب چیزیں سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، کمرے میں طائرانہ نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرایا۔ تمہارے پاس بھی تو ابھی تک میرے گفٹس ہیں، تلوار ہے، ڈائری ہے، سٹیکرز ہیں۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ دھیرے سے ہنسی۔ ہاں، تمہارے ان تحفوں میں میرے نانا کی یادیں تھیں، اور ایسے دوست کی بھی جو وعدہ کر کے واپس نہیں آیا تھا، آ نہیں سکا تھا، اس کی قبر بن گئی تھی، وہ دفن ہو گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کے کندھے پر سر رکھے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر لی۔ بہت مشکل وقت تھا،
बहुत। क्या मैं तुम्हें याद आई? फूलों को देखकर। हाँ, हमेशा। जन्नत के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। सिर्फ फूलों को देखकर? दो पौनियों को देखकर भी। वो नम आंखों के साथ हंस दी। और कब? जब जब मिसेस ग्रांट की नवासियां हैरी को देखने आई तब भी। मिसेस ग्रांट? वो कौन है? लंदन में हमारी नेबर है। और हैरी? वो राहिम का तोता है। और राहिम कौन है? वो भी बस कुछ है। कोई अनोखी मखलूक है क्या? यही समझ लो। मुस्कुराकर उसने इतराफ में एक बार फिर निगाह दौड़ाई। तुम्हारे कमरे में हर चीज कितनी तरतीब और सफाई से रखी है, फारिस। उसने भी देखा, सर उठाकर और बहुत सी तकलीफ से। उसे मिद्दत से पता चला था कि आजम शिराजी अक्सर उसके कमरे में आते थे, उसकी चीज़ों को देखते थे, डायरीज को पढ़ते थे और ट्रॉफीज को छूते थे। और चंद एक बार तो उनकी यही आंख लग गई थी। उसके कमरे को साफ रखने की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। उसने दर्द सा महसूस करते ख्यालात को झटकना चाहा। फारिस, उसने आहिस्ता से पुकारा। आई एम सो सॉरी। किस लिए? मैं तुम्हें बहुत हर्ट करती रही। वो गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। मैं अपनी मनमानी इसलिए नहीं करती थी कि तुम्हें दुख पहुंचे। मैं सिर्फ अपना घर बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में देखकर इंसानियत से बोली। वो नरमी से मुस्कुराया। तुमने पहले भी मेरी बात ना मानकर मेरी जिंदगी बदल दी थी। अब भी तुमने वही किया। अपने बाजू के घेरे में लेते हुए वो आहिस्ता से गोया हुआ। जन्नत की धड़कन तेज हुई। 15 साल पहले तुमने मुझे जीना सिखाया था। 15 साल बाद भी तुमने वही किया। कोई बच्ची अगर अपने माँ बाप की मुश्तरका नफरत को सहते हुए भी हंस सकती है, खेल सकती है, शरारतें कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? और कोई लड़की अगर अपनी मैरिज फेलियर के बाद, सख्त इल्ज़ाम, खानदान भर की नफरत सहने के बाद भी इतनी पॉजिटिव होकर मेरे साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज सिदके दिल और चाहत से कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? वो उसकी आंखों में देख रहा था। अपोलोजाइज तो मुझे करना चाहिए। वो आंखों में मोहब्बत का तासुर लिए उसे देख रही थी। वो नाना जैसा था, बहुत शफीक और मेहरबान सा, अपनी गलतियों का इदराक करता, उन्हें समझता हुआ, खुद को बदलता हुआ, जीने की कोशिश करता हुआ। चलें, यहाँ बहुत ठंड है, फारिस ने कहा तो आवाज़ भारी थी। ये कमरा बहुत सी ऐसी यादों से भी जुड़ा हुआ था जो उसके असाब पर भारी पड़ रही थी। जन्नत सर हिलाकर उठ गई। कमरे से बाहर निकलते ही दरवाज़ा बंद करते करते वो रुक गया। खिड़की के ऐन नीचे वहां वो था, और रोते हुए बेड के नीचे भी छुपा हुआ सा, और आंखें रगड़ रगड़ कर साफ करता, और बहादुरी से रोने पर काबू पाता हुआ भी। उसके तासुरात एकदम से खौफ और वहशत में बदल गए। जन्नत को इस लम्हे शिद्दत से एहसास हुआ, उसे यहाँ आकर तकलीफ दे यादों में उसे एक बार फिर धकेल दिया है। दरवाज़ा बंद करके फारिस का बाजू गिरफ्त में लिया। चलें? उसने चौंक कर उसे देखा, फिर उसके साथ आगे बढ़ गया। और माजी का फारिस वहीं कहीं अंधेरे में अपने बिस्तर के नीचे छुपा रह गया था। खामोश, वीरान कमरे में बचपन की यादें सिसकियों समेत वहीं कहीं सर्द फिजा में ठहरी रह गई थी।